5 مہینے بعد شافعہ نے فائل اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جس کے گلے میں دوپٹہ، بال کھلے اور میک اپ سے لدے ہوئے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ شافعہ نے پہلے تسلی سے فائل دیکھی، پھر سامنے بیٹھی لڑکی سے مخاطب ہوا، جی تو مس فرح آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ شافعہ کو اپنے آفس کے لیے نئے ورکرز کی ضرورت تھی جس کے انٹرویو آج رکھے گئے تھے۔ اس لڑکی کے ہونٹوں پر مسلسل مسکراہٹ تھی۔ وہ نظر شافعہ پر، کیونکہ گریجویشن کے بعد میں فارغ تھی تو میں نے سوچا کوئی جاب کر لوں، وقت گزر جائے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے انگریزی میں مخاطب تھے۔ شافعہ نے بویں اچکائی اور اپنے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھنے لگا، تو آپ صرف وقت گزارنے کے لیے جاب کرنا چاہتی ہیں؟ اس لڑکی نے سوال میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی، لیکن ایسے بہت سے لوگ جہاں انٹرویو کے لیے آئے ہوئے ہیں جنہیں اس جاب کی ضرورت ہے، تو میں آپ کو کیوں ان لوگوں پر فوقیت دوں؟ اس لڑکی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے میں ان سے زیادہ اچھا کام کر سکتی ہوں، وہ مجھے سیلری کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا، آپ جتنی دیں گے میں اتنی رکھ لوں گی۔ شافعہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی ابھی بھی شافعہ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ کون کتنا اچھا کام کر سکتا ہے یہ تو کام کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جہاں سیلری محنت سے کام کرنے کی ملتی ہے مجھے دیکھنے کی نہیں۔ اس لڑکی نے فوراً شافعہ پر سے نظریں ہٹائی، وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ شافعہ فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بہت شکریہ آنے کا، اگر ہمیں آپ کی ضرورت ہوئی تو آپ کو انفارم کر دیا جائے گا۔ وہ لڑکی اپنی فائل اٹھا کر باہر چلی گئی۔ شافعہ نے اف کرتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر ریسیور اٹھا کر کال لگائی، ہیلو جاوید صاحب، باقی کے انٹرویو آپ سنبھالیں، اور پلیز مجھے کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے، ماڈلنگ کے لیے نہیں، تو اس بات کا خاص دھیان رکھیے گا۔ شافعہ نے ریسیور رکھ دیا۔ شافعہ اپنے دوسرے لیپ ٹاپ کی طرف گھما جس میں کسی میٹنگ روم کی CCTV فوٹیج چل رہی تھی۔ شافعہ نے ہینڈ فری لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر کے کان سے لگا لیا۔ کمرے میں 10 سے 12 لوگ تھے جو شاید کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹھیک 2 منٹ بعد براؤن رنگ کے 3 پیس سوٹ اور بلیک بوٹ ایک لڑکا ہال میں داخل ہوا۔ دائیں ہاتھ میں گھڑی، بائیں کان میں بلوٹوتھ اور بالوں کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ زیان حیدر تھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے پر سب کھڑے ہوئے تو اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا کر سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آتے ہی اس نے سب سے پہلے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ چند گھونٹ لے کر گلاس اس نے واپس رکھا اور لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کوئی فائل کھول رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پروجیکٹ سے کنیکٹ تھا۔ جب وہ اپنی مطلوبہ فائل کھول چکا تو دونوں ہاتھ ملا کر مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ شافعہ کوہنی کرسی سے ٹکا کر ہونٹوں پر انگلیاں رکھے لیپ ٹاپ پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ زیان نے میٹنگ کا آغاز کیا، اپنی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اور تعارف کے ساتھ کیا۔ بس فرق یہ تھا کہ اس وقت اس نے اپنے نام کے ساتھ مشہور و معروف بزنس مین نہیں لگایا تھا۔ تعارف کے بعد اس نے لیپ ٹاپ پر کلک کیا اور سب کی توجہ پروجیکٹ کی طرف کروائی اور بڑے ہی تحمل سے اپنا موضوع بیان کرنے لگا۔ اس کی اب تک میٹنگ میں ہر دفعہ شافعہ اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور جب شافعہ ہوتا تھا تو اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ اس کی پہلی میٹنگ تھی جو وہ اکیلے سنبھال رہا تھا۔ زیان کا انداز میٹنگ میں موجود ان لوگوں کے لیے بھی حیران کن تھا جو زیان کے مزاج سے واقف تھے، جہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگ تو یہ سوچ کر اس میٹنگ میں شامل ہوئے تھے کہ میٹنگ زیان حیدر اکیلے سنبھالے گا تو یہ پروجیکٹ تو ان کے ہاتھ سے گیا۔ لیکن زیان کی کارکردگی دیکھ کر وہاں سبھی حیران رہ گئے تھے۔ دوسری طرف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شافعہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ اپنا موضوع بیان کر کے زیان کرسی پا کر بیٹھا اور پانی کا گلاس اٹھا لیا، ایک نظر گھڑی پر ڈالی، پھر سب کو سوالوں کے جواب دینے لگا۔ وہ کسی بہت پروفیشنل انداز میں سب سنبھال رہا تھا۔ میٹنگ کے اختتام پر زیان کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ ایک فائل اس نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کی طرف بڑھائی۔ شافعہ دم سادے یہ منظر دیکھنے لگا۔ انہوں نے ایک تفصیلی نظر فائلوں پر ڈالی، سائن کر دیے۔ زیان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شافعہ خوشی سے ٹیبل پر ہاتھ مارتا ہوا کھڑا ہوا، یس دیٹس لائک مائی باڈی۔ زیان نے باری باری سب سے ہاتھ ملائے۔ کچھ دیر بعد ایک ایک کر کے لوگ کمرے سے باہر جانے لگے۔ آخر میں جب زیان فائلیں سمیٹ کر کمرے سے نکلنے لگا تو اس کا موبائل بجا۔ شافعہ کا نمبر دے کر اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹھا لی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے شافعہ دوسری طرف سے خوشی سے بولے، مجھے پتا تھا کہ تم کر لو گے۔ زیان کو حیرت ہوئی، کیا؟ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ شافعہ اپنے آفس میں بیٹھا CCTV فوٹیج دیکھ رہا ہوگا۔ یہ کہ تم اکیلے بھی کافی ہو، تمہیں اندازہ نہیں کہ اس پروجیکٹ پر کتنے لوگوں کی نظر ہے۔ یہ سمجھ لو کہ تم شیروں کے بل میں سے شیرنی چرا لائے ہو۔ زیان کا کہکہ بلند ہوا، کیا میں نے سچ میں اتنا بڑا کام کیا ہے؟ ہاں 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 بالکل۔ زیان ہنسا، یہ تو تم میرے لیے کہہ رہی ہو، تم تو روز ایسی میٹنگ ہینڈل کرتے ہو۔
لیکن مجھے یہ بتاؤ، میں نے تو تمہیں بتایا نہیں، تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ پروجیکٹ ہمیں مل گیا ہے؟ شافیہ ہنستا ہوا بولا، زیان حیدر کسی کام کے لیے جائے اور وہ کام نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بس بس، مجھے پتہ ہے تمہیں تمہاری کسی خبری جن نے خبر کر دی ہوگی۔ شافیہ گردن ہلا کر بولا، ایسا ہی سمجھ لو۔ پھر شافیہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، حسن لاشعری کی طرف سے پرپوزل آیا ہے۔ زیان شرارت سے بولا، میرے لیے؟ شافیہ نے سر پر ہاتھ مارا، بزنس پرپوزل؟ زیان افسوس سے بولا، او بزنس پرپوز؟ میں تو ایسے ہی خوش ہو گیا۔ ویسے جب سے ہمارا شمس گروپ آف انڈسٹری والا پروجیکٹ کامیاب ہوا ہے، بہت بڑی بڑی جگہ سے پرپوزر نہیں آ رہے۔ شافیہ نے صرف کہا، تو پھر کیا خیال ہے، ڈن کرے؟ شافیہ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولا، نہیں، میں نے منع کر دیا۔ زیان کو حیرت ہوئی، منع کر دیا؟ لیکن کیوں؟ بہت بڑا بزنس ہے ان کا، ہمیں کافی فائدہ ہوتا۔ منع کیوں کر دیا تم نے؟ سوری، میں نے تمہیں بغیر بتائے ہی منع کر دیا۔ ان کا بزنس بڑا ہے، لیکن وہ آدمی 2 نمبر ہے، ایسی ہے اس کی اتنے بزنس نہیں ہے۔ زیان کندھے اچکا کر بولا، چلو تم نے کوئی سوچ کر ہی منع کیا ہوگا، لیکن بہت پہنچ ہے اس کی، کہیں آگے ہمیں مسئلہ نہ ہو۔ شافیہ کچھ گھماتے ہوئے بولا، زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر لے گا؟ 1-2 جگہ پر ہمارے بزنس کو برا کہہ دے گا، بس۔ زیان ہنسا، پھر آپ بڑھتے ہوئے بولا، بزنس پرپوز تو بہت آگے، اب کسی لڑکی کا پرپوز پتہ نہیں کب آئے گا۔ شافیہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ زیان دانت نکالتے ہوئے بولا، کیوں بھائی، کسی اور کا تھوڑی کھا رہے ہیں جو ہم سدھریں؟ ویسے میں سوچ رہا ہوں اپنے لیے ایک سیکرٹری رکھ لوں، کیا پتہ وہ ہی مجھے پرپوز کر دے۔ شافیہ فائلوں پر پین چلاتے ہوئے بولا، ہاں، تاکہ تم پھر آئے دن آفس سے غائب رہو۔ زیان شرارت سے بولا، ہاں نا، پھر میں اس کے ساتھ ڈنر پر لنچ پر جاؤں گا۔ شافیہ پین منہ میں دباتے ہوئے بولا، اور بل کون دے گا؟ زیان کندھے اوپر کرتے ہوئے بولا، ظاہر سی بات ہے، میں تو نہیں دوں گا، وہی دے گی۔ دونوں کا ایک زوردار قہقہ ہوا۔ اب باتیں بند کرو اور مجھے کام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، تم کام کرو، میں تو چلا پیزا کھانے، اس میٹنگ کی ٹینشن میں 2 دن سکون سے نہیں کھایا۔ شافیہ آنکھیں چڑھاتے ہوئے بولا، انسان جھوٹ ایسا بولے جس پر سامنے والا یقین کر لے۔ زیان منہ بناتے ہوئے بولا، جلنا مت چھوڑنا مجھ سے۔ شافیہ نے اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے فون کاٹ دیا۔ آئی نور یونیورسٹی سے تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں پہلے سے کچھ مہمان موجود تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ دوپہر کے اس وقت صدیقی صاحب بھی گھر میں موجود تھے۔ نور نے سب کو سلام کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے ارمینا بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے نظریں چرا لی۔ نور ایکسکیوز کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تو آنے والے مہمانوں میں سے ایک عورت نے اس سے کہا، ارے بیٹا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، پھر چلے جانا۔ نور نے صدیقی صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نور مصنوعی مسکراہٹ لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ نور کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ کون سا ایئر چل رہا ہے بیٹا؟ سامنے بیٹھی ایک خاتون نے پوچھا۔ نور بولی، جی ابھی پہلا ایئر ہی ہے، دوسرا سیمسٹر چل رہا ہے۔ وہ کچھ سوتے ہوئے بولے، چلو پھر تو ٹھیک ہے۔ نور کو ان کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ وہ پھر نور سے چھوٹے موٹے سوال پوچھنے لگی۔ نور کی چھوٹی حس نے اسے اشارہ دیا تھا۔ نور کو گھبراہٹ ہونے لگی تو اچانک صوفے پر سے اٹھی اور بہانہ کرتے ہوئے بولی، میں اپنا بیگ اور کتابیں رکھا ہوں کمرے میں، کہہ کر وہ فوراً کمرے میں کی طرف بڑھ گئی۔ ان 5 مہینوں میں شادی نام کی تلوار نور کے سر پر لٹکی ہوتی، اسے پتہ نہیں تھا کہ کب یہ اس کے سر پر گر جائے۔ 5 مہینوں میں شافیہ سے اس کی ایک بھی ملاقات نہیں ہوتی۔ اس نے ڈنر والی رات کے ٹھیک 3.5 مہینے بعد ایک نیوز چینل پر شافیہ کا انٹرویو دیکھا تھا۔ شافیہ کو ٹی وی پر دیکھے اسے اتنی حیرت نہیں ہوتی، لیکن تب اس کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا جب اسے پتہ چلا کہ وہ تیمور علی وارثی کا بیٹا، جو بزنس کی دنیا کا جانا مانا نام ہے۔ اسے یہ تو اندازہ تھا کہ شافیہ بہت امیر ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنے بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد اس نے کافی بار شافیہ اور زیان کو ساتھ بھی ٹی وی پر دیکھا تھا۔ زیان کے برعکس شافیہ تیمور وارثی کی وجہ سے زیادہ خبروں کی زینت بنا رہتا تھا۔ زیان سے نور یونیورسٹی میں کافی دفعہ مل چکی تھی، کیونکہ زیان ہفتے میں نہ صحیح تو مہینے میں یونیورسٹی کا چکر لگا ہی لیتا تھا، اور کبھی کبھی حال احوال پوچھنے کے لیے نور کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کال بھی کر لیتا تھا۔ زیان اپنی سناتا رہتا، نور سنتی رہتی۔ اس نے کبھی خود سے شافیہ کے بارے میں زیان سے کچھ نہیں پوچھا۔ زیان اگر خود کچھ بتا دیتا تو وہ بس چپ کر کے سن لیتی۔ آئی نور نے چادر اور اسکارف اتار کر صوفے پر رکھا اور بے سود سیٹ بیڈ پر آ کر بیٹھ کے دل میں وسوسوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ تو کیا اب واقعی اسے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر ایک انجان شخص کے ساتھ رخصت ہو جانا ہے؟ اس انجان شخص کے ساتھ رخصت ہونے کا غلہ نہیں تھا، اس کے بابا نے چنا ہے تو اس کے لیے اچھا ہی چنا ہوگا۔ اسے صرف اپنی پڑھائی ادھوری رہ جانے کا غم کھایا جا رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک بیڈ پر ایسے ہی بیٹھی جب ارمینا بیگم سپاٹ چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوئی
نور نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ارمینا بیگم اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ کون تھے ماما یہ لوگ؟ اسے پتہ تھا، پھر بھی وہ تصدیق چاہتی تھی۔ ارمینا بیگم اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں دیکھنے آئے تھے لیکن رشتہ پکا کر کے چلے گئے۔ نور کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر پھیل کر ارمینا بیگم آئے نور کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ تمہارے بابا نے پہلے سے ہی بات کی ہوئی تھی، آج وہ تمہیں دیکھنے آئے تھے، تم پسند آ گئی تو بات پکی کر کے چلے گئے، شادی بھی جلد ہی کرنا چاہتے ہیں، اور تمہارے بابا نے مجھ سے یا تم سے پوچھنے تک گوارا نہیں کیا۔ بابا نے مجھے پہلے سے بتا دیا تھا ماما، نور نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ارمینا بیگم نے حیرت سے نور کی طرف دیکھا۔ بتا دیا تھا، لیکن تم نے مجھ سے کچھ کیوں نہیں کہا؟ میں کم از کم ان سے بات کرتی، آج تو وہ اچانک آ ہی گئی، مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو نور روتے ہوئے بولی، تو کیا وہ آپ کی بات مان جاتے؟ ارمینا بیگم خاموش ہو گئی تو نور ان کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماما پلیز کچھ کریں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، بابا کو کہیں مجھے تھوڑا سا وقت دے، وہ جہاں کہیں گے میں شادی کر لوں گی، لیکن مجھے کچھ وقت کی مہلت دے دے پلیز۔ روتے روتے اس نے ارمینا بیگم کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ اسے اس طرح روتے دیکھ کر ارمینا بیگم خود پر بھی قابو نہ پا سکی، وہ بس اپنی سسکیاں دباتے ہوئے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہی رہیں، ورنہ اسے رونے سے روک رہی تھی، نہ اسے جھوٹی تسلیاں دے رہی تھی۔ نور کی گود میں سر رکھ کر روتے ہوئے بولی، بس یہ بولتی رہی، پلیز یہ شادی رکوا دیں ماما پلیز، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ نیچے اسٹڈی روم میں بیٹھے اپنا کام کر رہے جب زیان ان کے پاس آیا۔ بابا آپ نے بلایا مجھے؟ اسے دیکھا حیدر صاحب نے اپنا چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھا اور مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ زیان ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ حیدر صاحب نے فخر سے اس کے بازو تھام کر ایک محبت بھری نظر ڈالی۔ زیان بھی مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شافعہ نے مجھے بتایا کہ آج تمہیں کتنا بڑا پروجیکٹ ملا ہے، وہ پروجیکٹ جو حاصل کرنا آسان نہیں تھا، لیکن تم نے کر دکھایا، مجھے بہت فخر ہے تم پر۔ زیان کھل کر مسکرایا، اس نے ان لفظوں کا انتظار کیا تھا، آج یہ لفظ سن کر اسے دلی خوش ہوئی تھی۔ حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ حیدر صاحب شرارت سے بولے، اب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا صرف کھاتا ہی نہیں ہے، کماتا بھی ہے، دونوں نے کہہ کر لگایا۔ زیان ان سے الگ ہوا تو حیدر صاحب اسے تنگ کرتے ہوئے بولے، اب میں تمہاری شادی کرنے کے لیے راضی بھی ہوں، بتاؤ اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو میں اور آر پار چلے جائیں گے رشتہ لے کر۔ زیان منہ پر ہاتھ رکھا ہنسا، پھر کرسی آگے کر کے بیٹھتے ہوئے بولا، لیکن اب میں شادی نہیں کر رہا۔ حیدر صاحب نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر دیکھا، پہلے تو ہر وقت مجھ سے بولتے تھے بابا میری شادی کر دیں، اب میں بول رہا ہوں تو تم منع کر رہی ہو، تو میں پہلے کون سا سیریس میں بولتا تھا، اور اب تو بالکل بھی نہیں کروں گا کیونکہ ابھی بہت کام ہے۔ حیدر صاحب ہنستے ہوئے بولا، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ حیدر صاحب گلا کھنگار کر زیان سے بولے، میرے تیمور صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، زیادہ اطمینان سے بولا، اچھا بھی شافعہ کی شادی ہونے والی ہے اس کے چچا کی بیٹی سے، تم نے یا شافعہ نے مجھے بتایا نہیں؟ زیان سیدھا ہو کر بیٹھا، ایک لمبا سانس کھینچ کر بولا، یہ شادی زبردستی طے کی گئی، شافعہ راضی نہیں ہے۔ حیدر صاحب حیرت سے بولے، جب شافعہ ہی راضی نہیں تو وہ لوگ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ بس شافعہ کی دادی چاہتی ہیں کہ یہ شادی ہو جائے۔ خیر آپ یہ سب چھوڑیں، مجھے آپ سے کچھ اور بات کرنی ہے۔ حیدر صاحب گردن ہلاتے ہوئے بولے، ہاں کہو، شافعہ گھر لینا چاہتا ہے۔ حیدر صاحب کو اس کی بات ٹھیک طرح سمجھ نہیں آئی، کیا مطلب؟ زیان انہیں سمجھاتے ہوئے بولا، مطلب شافعہ اپنا گھر الگ گھر لینا چاہتا ہے، تیمور صاحب کا گھر وہ چھوڑ دے گا۔ حیدر صاحب کو شدید حیرت ہوئی، پھر ٹھہر کر بولے، الگ گھر لینا سمجھ آتا ہے، اچھی بات ہے کہ وہ شادی سے پہلے اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، لیکن اس طرح اچانک وہ گھر کیوں چھوڑنا چاہ رہا ہے؟ زیان دونوں مٹھیوں کو ملا کر جھکتے ہوئے بولا، اچانک نہیں، اس نے پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا کہ وہ اپنا الگ گھر لے کر وہیں شفٹ ہو جائے گا، بس کچھ پیسوں کا مسئلہ تھا، لیکن اب وہ بھی حل ہو گیا تو وہ اب جلد سے جلد شفٹ ہو جانا چاہتا ہے۔ تیمور صاحب کو اس کی بات بارے میں پتہ ہے؟ زیان نے نفی میں گردن ہلائی، اور اپنے آپ نے بتانا بھی نہیں ہے، شافعہ نے منع کیا ہے۔ حیدر صاحب کچھ دیر خاموش بیٹھے سوچتے رہے، ٹھیک ہے پھر میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے؟ زیان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، فی الحال تو آپ کسی اچھے بلڈر کا نمبر دیں۔ شافعہ نے بس مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو سب بتا دوں، باقی اور کوئی کام ہوگا تو آپ کو بتا دوں گا۔ حیدر صاحب اپنی ڈائری میں نمبر تلاش کرنے لگے، نمبر مل جانے بعد زیان کا نمبر نوٹ کرواتے ہوئے بولا، انہوں نے نئے اپارٹمنٹ بنائے ہیں جن کا پروجیکٹ ہے، ہو سکتا ہے تم لوگ انہیں جانتے ہو۔ زیان نے گردن ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارحام صوفے پر بیٹھی سامنے ٹیبل پر بڑے سامان کو دیکھ رہی تھی، سامنے بی اما اور عائشہ بیگم بھی بیٹھی تھی۔ عائشہ بیگم بی اما کو سامان دیکھتے ہوئے بولی، اماں سوچ رہی ہوں ارحام کے لیے ایک اور سونے کا سیٹ بنوا لوں۔ بی اما نے گھورتے ہوئے بولا، 3 سیٹ پہلے سے پڑے تھے، 2 تم نے نئے بنوائے ہیں، اب کیا بیٹی کو سونے میں ہی لاد کر بھیجو گی؟ ابھی تمہارا ایک اور بیٹا بھی ہے، اس کے لیے بھی کچھ رکھو۔
تم تو بس چیزیں دیکھ کر بہک جاتی ہو۔ عائشہ بیگم اتنے تانا کشی سن کر چپ ہو گئی۔ ارحام خاموشی سے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بی اماں دوبارہ عائشہ بیگم سے بولی، کہاں ہے تمہارا چھوٹا بیٹا بھائی؟ جب سے آیا ہے ہمیں تو شکل ہی نہیں دکھائی، پتہ نہیں کیسی اولاد ہے تمہاری۔ اماں کل ہی تو وہ آیا ہے، آپ کے کمرے میں آیا تھا، آپ سو رہی تھی۔ بی اماں تنگ کر بولی، سو رہی تھی نا، مر تو نہیں گئی تھی نا میں جو دوبارہ نہیں آ سکا۔ عائشہ بیگم دوپٹہ ہاتھوں سے مڈوڑتی چپ ہوگی۔ بی اماں ارحام کی طرف دیکھ کر بولی، لڑکی تم کب تک ہی اداسی کا جو بن پہنے بیٹھی رہو گی؟ سب کچھ تمہارے لیے ہی تو کر رہی ہوں، کروا تو رہی ہوں تمہاری شادی، اب کیوں ایسے بیٹھی رہتی ہو؟ ارحام نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے کچھ نہیں کر رہی، وہ شادی آپ زبردستی کروا رہی ہیں۔ بی اماں نے غصے سے سر پر ہاتھ مارا، ایک تو تمہارے باپ کی سوئی یہی اٹک گئی ہے، چاہے زبردستی ہو یا خوشی سے شادی تو ہو رہی ہے نا تمہاری، کیا مسئلہ ہے؟ ارحام کچھ بولنا چاہ رہی تھی، اس کے بولنے سے پہلے عائشہ بیگم بول پڑی، ماں آپ اسے چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیے یہ والا سوٹ کیسا ہے؟ شافعہ کے لیے لیا ہے میں نے، پتہ نہیں اسے پسند آئے گا بھی نہیں یا نہیں۔ ارے اسے کچھ پسند ہی کا بات ہے، شہر میں رکھ کر میرا بچہ عجیب چڑچڑا سا ہو گیا ہے۔ عائشہ بیگم منہ بناتے ہوئے بولی، سب سے اللہ تعالی کی تو وہ شروع سے ہی برتتا تھا۔ آپ یہ بتائیے اماں بائی صاحب سے آپ کی بات ہوئی تھی، انہوں نے شادی کی تیاریاں شروع کی یا نہیں؟ بی اماں بامیں چڑھاتی ہمیں بولی، کر لیں گے وہ بھی، لڑکے والوں کو کیا تیاریاں کرنی ہوتی ہے، سب لڑکی والوں کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ شافعہ نے جب سے آفس جوائن کیا تھا وہ صبح 9 بجے گھر سے نکل جاتا تھا اور واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو وہ پوری رات آفس میں کام کرتے ہوئے گزار دیتا۔ اس نے اگر اتنی جلدی بزنس کی دنیا میں اپنے پنجے گاڑ کر شہرت حاصل کی تھی تو اس کے پیچھے اس کی اور زیان کی دن رات کی محنت تھی۔ شافعہ نے خود کو کام میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ اسے کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ ہاں لیکن ایک چیز تھی جو بھول نہیں پایا تھا، اپنی اور نور کی آخری ملاقات۔ اس کے بعد وہ آئے نور سے نہیں ملا تھا، نہ ہی اس کی کوئی بات ہوئی، لیکن آخری ملاقات کا اثر کچھ جو رہ گیا تھا کہ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا اس کے کانوں میں ایک جملہ گل جاتا، ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات کا اثر ہو۔ اس آخری ملاقات کے بعد وہ جب بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتا کچھ لمحے کے لیے اپنے برابر والی سیٹ تکتا رہتا جہاں پر ایک دفعہ نور بیٹھی تھی۔ ان 5 مہینوں میں نہ جانے وہ کتنی دفعہ یونیورسٹی کی طرف گاڑی لے کر گیا تھا، لیکن ہر دفعہ اندر گئے بغیر ہی واپس آ گیا۔ حالانکہ زیان نے اسے کتنی دفعہ یونی چلنے کا کہا، لیکن ہر دفعہ اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیا۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ جو بھی ہے لیکن اسے آئے نور سے محبت نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں نور کے لیے کوئی احساس نہیں ہے، وہ صرف اس کی سوچ پر حاوی ہے، کیونکہ شافعہ وارثی کو آئے نور صدیقی سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اس نے ذہن نشین کی ہوئی تھی۔ شافعہ 4 بجے کے ٹائم گھر آیا کیونکہ اسے نیا گھر دیکھنے جانا تھا جس کے لیے کچھ ڈاکومنٹس لینے وہ گھر آیا تھا۔ اس وقت تیمور صاحب گھر پر نہیں تھے ورنہ سوالوں کا انبار لگا دیتے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے شافعہ کی نظر سامنے رکھے صوفے پر پڑی۔ تہمینہ بیگم سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی شافعہ کو نیچے آتا دیکھ کر اٹھی۔ شافعہ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ابھی چائے بنوائی ہے، بیٹھو۔ شافعہ سامان پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، نہیں ماما کام سے جا رہا ہوں، آپ کو آ کر بتاؤں گا کہ کہاں گیا تھا، لیکن یہ سامان کہاں سے آیا؟ یہ سامان بیٹا بی اماں نے بیچا ہے تمہارے لیے، انہوں نے بہت کچھ بیچا ہے، تم بیٹھو۔ شافعہ سامان پر سے نظریں پھیرتے ہوئے بولا، نہیں مجھے ابھی ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ شافعہ باہر چلا گیا۔ شافعہ زیان کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن اسے کسی چینل پر جانا تھا اس لیے وہ نہیں آ سکا۔ جانا تو شافعہ نے بھی تھا لیکن شافعہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ شافعہ بلڈر کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو بلڈر راستے میں مل گیا تھا۔ بلڈر شافعہ کو مطلوبہ اپارٹمنٹ دکھانے لگا۔ وہ ایک نیا 3 کمروں پر مشتمل فرنشڈ اپارٹمنٹ تھا جن میں 2 بیڈ روم اور 1 ڈرائنگ روم تھا اور ایک الگ سے بہت بڑا لاؤنج تھا جس میں ایک طرف اوپن کچن بنا ہوا تھا اور اس کے آگے ڈائننگ رکھی ہوئی تھی۔ لاؤنج کے دائیں سائڈ پر اس اپارٹمنٹ کی خوبصورتی اور سب سے اہم جگہ تھی۔ اپارٹمنٹ کیونکہ سمندر کے قریب ہی واقع تھا اس لیے دائیں جانب پر بنی ہوئی بالکنی کا گلاس ڈور کھول کر باہر آؤ تو سمندر کا پرلطف منظر آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ بالکنی پورے اپارٹمنٹ میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ شافعہ کو ایک لمحے میں اپارٹمنٹ پسند آ گیا تھا۔ بات وہ پہلے کر چکا تھا، کچھ کاغذی کارروائی انہوں نے وہیں بیٹھ کر طے کی اور باقی کی ضروری کارروائی آفس میں کرنے کا فیصلہ کیا۔
شافع نے گھر کی آدھی سے زیادہ رقم ایک ساتھ ادا کر دی تھی اور اس کے لیے اس نے کسی کی مدد نہیں لی، یہاں تک کہ زیان کی بھی نہیں۔ باقی کی قیمت اس نے قسطوں میں ادا کرنی تھی جو کہ چند مہینے کی تھی۔ شافع نے اپنی بزنس کی کمائی سے پہلی چیز خریدی تھی، یہ گھر جس کے لیے اس نے دن رات محنت کی، اس کا ذاتی گھر جس میں تیمور بارسی کی ایک پائی نہیں لگی تھی۔ شافع کی محنت رنگ لے آئی۔ شافع اور زیان نے ڈنر ساتھ کرنے کا پلان بنایا۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ میں موجود تھے، کھانا ابھی سرو نہیں کیا گیا تھا۔ تو پھر تمہیں پسند آ گیا گھر؟ زیان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شافع نے بھی مسکراتے ہوئے گردن اسبات میں ہلائی۔ زیان شرارت سے بولا، پھر تو بہت بڑی پارٹی بنتی ہے بھائی، وہ بھی تمہارے نئے اپارٹمنٹ میں۔ شافع ہنستا ہوا بولا، فکر مت کرو، تمہیں پارٹی دیے بغیر نہیں مروں گا۔ زیان ہنسا، بھائی اس نئے گھر کی تم سے زیادہ خوشی مجھے ہے، میرے تو دو گھر ہوں گے، مطلب کھانا بھی دو جگہ سے ملے گا، میں تو ہر ویکنڈ تمہارے گھر گزاروں گا۔ شافع نے مسکراتے ہوئے زیان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، تم صرف ویکنڈ کیوں، روز وہی رہ لو، تمہارا ہی گھر ہے۔ زیان نے بھی مسکراتے ہوئے شافع کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ لیا۔ شفٹ کب ہو رہی ہو؟ شافع کی ہنسی مانند پڑی تھی۔ آخر یہ ایک مشکل مرحلہ تھا اور کچھ جذباتی بھی، اس نے اپنی زندگی کے 27 سال اس گھر میں گزارے تھے، بہت سی اچھی بری یادیں جڑی تھی اس کی اس گھر سے، اور سب سے مشکل اس کے لیے اپنا کمرہ چھوڑنا تھا۔ اس نے کبھی اپنا کمرہ نہیں بدلا تھا، بچپن سے ہی وہ اس کمرے میں رہا تھا، اس کمرے میں اس کی اپنی الگ دنیا بستی ہے، اس کمرے میں اکثر شافع رہتا ہے، وہ کمرہ شافع کو پہچانتا ہے۔ وہ کس طرح وہاں سے جا پائے گا اگر آخری وقت میں وہاں سے جاتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا گئے تو؟ اگر اس کے لیے وہاں سے جانا مشکل ہو گیا تو کیا تیمور وارثی اسے اتنے آسانی سے وہاں سے جانے دے گے؟ اور تہمینہ بیگم، وہ کیسے رہیں گی شافع کے بغیر؟ وہ تو اس گھر میں شافع کے دم سے ہی، شافع انہیں کیسے چھوڑ دے گا؟ نسو کا بار جب اس کے دماغ کی نسوں پر دباؤ ڈالنے لگا تو اس نے کراہتے ہوئے سر جھٹکا۔ زیان نے پریشانی سے اسے دیکھا، پوچھا، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ شافع نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ پانی کا گلاس رکھ کر وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا، 1-2 دن میں شفٹ ہو جاؤں گا، صرف سامان تو شفٹ کرنا ہے، کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ زیان کھانا شروع کرتے ہوئے محتاط انداز میں بولا، گھر میں سب کو بتا دیا کیا تم نے؟ شافع جو کھانا کھانا شروع کرنا تھا اس کا ہاتھ رک گیا، سانس کھینچ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، نہیں، آج جا کر بتاؤں گا، اور پلیز اب گھر سے متعلق کوئی بات مت کرو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ زیان اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، اس لیے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تم کھانا کھاؤ۔ ڈنر سے واپسی پر زیان نے ڈرائیو کرتے ہوئے نور کو کال کی۔ اس نے 2 دفعہ کال کی لیکن نہیں اٹھائی گی۔ اس نے کچھ دیر بعد دوبارہ کال کی تو کال اٹھا لی۔ ہیلو، نور کی آواز بجھی بجھی تھی۔ زیان اپنی دھن میں بولا، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، لوگ اب ہمیں بھول گئے ہیں، مجال ہے جو کبھی خود سے حال احوال پوچھ لے کہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا۔ نور دوسری طرف سے کچھ نہیں بولی، خاموش رہی۔ تو زیان نے اسے دوبارہ مخاطب کیا، سن رہی ہو؟ ہاں سن رہی ہوں، کوئی کام تھا؟ زیان کو اچانک اس کی آواز کچھ بدلی سی لگی۔ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا، رو کر بیٹھی ہو کیا؟ نور فوراً سے بولی، نہیں، بس ذرا گلا خراب ہے اس لیے ایسے آواز ہو رہی ہے۔ زیان اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے بولا، او اچھا، وہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایک کام کرو، کسی کو بولو کہ بیلن لے کر تمہارے گلے پر ایسے پھیرے جیسے روٹیاں بیلتے ہیں، اور ذرا زور سے ایسے کرے دیکھنا، 2 منٹ میں گلے کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ زیان نے بول کر کہکا لگایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ نور ہنسے گی نہ صحیح لیکن اس پر غصہ تو کرے گی، لیکن نور نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ زیان کو لگا شاید وہ غصے میں نہیں بول رہی، اس لیے اس نے بات کا پہلو بدل دیا، میں کل ہو سکتا ہے یوں نہیں آؤں، تم آؤ گی نا؟ نور اپنے ناخنوں پر نظر ڈالتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، پتہ نہیں میں آؤں گی یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں آؤں۔ زیان کو حیرت ہوئی، کیوں نہیں آؤ گی، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ نور حالہ میں دیکھتے ہوئے بولی، ہاں شاید۔ زیان نے تانگ کرنے کے لیے بولا، دیکھو ذرا کیسا زمانہ آ گیا ہے، دوسروں کو بیمار کرنے والے اب خود بیمار پڑنے لگے ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ نور بس ہلکا سا مسکرا دی اور کچھ نہیں کہا۔ اچھا تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، شافع نے نیا گھر لے لیا ہے۔ نور گردن ہلاتے ہوئے بولی، اچھا، میری طرف سے مبارکباد دینا اسے۔ ہاں وہ تو میں دے دوں گا، تم یہ بتاؤ اگر اس نے پارٹی رکھی اور تمہیں بلایا تو تم آؤ گے؟ نور نے عام سے لہجے میں کہا، نہیں میں نہیں آؤں گی۔ زیان دانت نکال کر بولا، تو وہ کون سا تمہیں بلائے گا؟ بول کر اس نے خود ہی کہکا لگایا۔ نور نے اس کی بات پر غصہ نہیں کیا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، بولی، مجھے یہ بھی پتہ ہے
اچھا تم اسے سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تم یونی کب آؤ گے؟ تم نے جو کتاب مانگی تھی وہ مجھے مل گئی ہے، میں لے کر آؤں گا۔ نور نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا میں کب آؤں گی، اور پلیز زیان مجھے فون مت کیا کرو۔ نور نے کال کاٹ دی۔ زیان کو حیرت ہوئی، اسے حیرت اس بات پر نہیں ہوتی کہ نور نے کہا مجھے کال مت کیا کرو، وہ تو ہر وقت ہی کہتی رہتی تھی۔ اس سے حیرت نور کی آواز پر اس جملے پر ہوئی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کب آؤں گی یونی۔ آئی نور بیڈ پر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ باہر ارمینہ بیگم اور صدیقی صاحب بلند آواز میں ایک دوسرے سے مخاطب تھے۔ صدیقی صاحب وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہی، وہ وہی شادی کرے گی جہاں آپ کہیں گے، لیکن کم از کم اسے پڑھائی مکمل کرنے کی تو مہلت دے دیں۔ صدیقی صاحب غصے میں بولے تو کہا تو ہے کہ شادی کے بعد امریکہ چلی جائے گی، پھر وہاں جا کر پڑھ لے، جتنا پڑھنا ہے اب میں پڑھائی کے چکر میں اتنا اچھا رشتہ تو نہیں گوا سکتا نا۔ ارمینہ بیگم کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ اس کے باپ ہوتے ہوئے ستیلے والا یہ رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ ہماری ایک بیٹی ہے، اس کا رشتہ بھی آپ نے اتنی دور طے کر دیا۔ میری بچی اتنی دور اکیلے کیسے رہے گی؟ وہ تو جانتی بھی نہیں ان لوگوں کو، یوں انجان لوگوں میں۔ صدیقی صاحب ان کی بات کاٹتے ہوئے بولے میں جانتا ہوں انہیں، اچھے لوگ ہیں، پھر لڑکی کا گھر بار بزنس سب امریکہ میں ہے تو وہی لے کر جائے گا نا، سال میں ملوانے آتا رہے گا۔ مائیں تو چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کو رشتے اچھی جگہ اور اونچی جگہ پر ہو، اور ایک تم ہو۔ ارمینہ بیگم بولی لیکن کوئی ماں اپنی بیٹی کی شادی زبردستی نہیں ہونے دیتی، اور آپ اس کی شادی زبردستی اور اتنی دور کر رہے ہیں۔ میری بیٹی کیسے رہے گی؟ اسے کچھ وقت دے دے تاکہ وہ ان لوگوں کو جان سمجھ لے گی۔ صدیقی صاحب تیش میں آگے بیٹیاں بیاننے کے لیے ہی ہوتی ہیں، بیٹیوں کو رخصت ہی ہونا ہوتا ہے ایک دن، پھر چاہے وہ بیاہ کے دور جائیں یا قریب رہیں، جانا تو انہوں نے ہوتا ہے۔ پاس صرف بیٹے رہتے ہیں جو ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ ارمینہ بیگم سن ہو کر رہ گئی۔ صدیقی صاحب انہیں گھورتے ہوئے کمرے میں جانے کے لیے مڑے۔ کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو وہ آپ کا وفادار ہوتا، آپ کا سہارا بنتا؟ صدیقی صاحب ارمینہ بیگم کو دیکھنے لگے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بھی ایک دن آپ کو اور مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آتا، پھر آپ اپنے بیٹے کا کیا کرتے؟ ارمینہ بیگم کے الفاظ چابک کی طرح صدیقی صاحب کے لگے تھے۔ اب گنگ ہونے کی باری ان کی تھی۔ ارمینہ آگے آتے ہوئے بولی آج جس بیٹی کے ساتھ آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں، دیکھ لیجیے گا جب آپ بڑھاپے کی دہلیز پر لڑکھڑا رہے ہوں گے تب یہی بیٹی آپ کا سہارا بنے گی۔ اسی لیے اتنا ہی بولیے جتنا کاٹ سکیں، کہیں کل کو ایسا نہ ہو کہ اپنی بیٹی سے ہی نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ صدیقی صاحب نے سختی سے مٹھیاں بھیجی، پھر چیختے ہوئے بولے تم حد سے زیادہ بول رہی ہو ارمینہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ برا سوچ رہا ہوں؟ کیا بیٹیوں کی شادیاں کرنا غلط ہے؟ ارمینہ بیگم ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی نہیں، لیکن بیٹیوں کی قدر نہ کرنا غلط ہے۔ ارمینہ بیگم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ صدیقی صاحب کچھ دیر وہیں کھڑے رہے، پھر غصے میں گھر سے باہر چلے گئے۔